فاستسقى الغمام من وجهه، یہ پڑھ کر وقال ابو بکر ذاک واللہ رسول اللہ، اور سیدنا صدیق اکبر کہتے بیٹی عائشہ خدا کی قسم اس گورے مکھڑے والے سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اب وہ بات سنیے، اب یہ امام ابن بطال بیان کرتے ہیں، بڑی اہم نقطہ ہے، سننے والا ہے۔ امام ابن بطال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاروق اعظم نے کہا کہ ہم حضور سے توسل کرتے تھے بارش طلبی کے لیے، اب حضور کے چچا سے کر رہے ہیں۔ امام ابن بطال شارح صحیح بخاری، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہنا ہے یہ معاذ اللہ حضور کی ذات کے توسل سے التفات یا انحراف نہیں، بلکہ یہاں سیدنا فاروق اعظم ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام ابن بطال کہتے ہیں، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کوئی 5-6-7 سال کی تھی، 5-6 سال عمر مبارک تھی، تو مکہ میں قحط ہو گیا تھا، بہت بڑا قحط ہو گیا تھا، اور لوگ پریشان تھے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ قحط سے لوگ مرنے لگے، آپ آئیں کعبۃ اللہ میں اور اللہ سے بارش طلب کریں۔ اچھا، اس وقت حضرت ابو طالب بھی صاحب ظاہر حیات تھے، چونکہ حضرت عبد المطلب کا زمانہ تھا، تو وہ آقا علیہ السلام کو تھام لیا، 5 سال گورے مکھڑے والے شہزادے کو، جن کے حسن پہ 14ویں کی رات کا چاند بھی رش کرتا تھا، جن کے مکھڑے پر آفتاب کی کرنیں بھی رش کرتی تھی۔ تو ان تمام کتب سیر میں آتا ہے، اور امام ابن بطال کہتے ہیں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ساتھ لے لیا اور پکڑ کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لا کر لوگوں نے کہا تھا، یہ اب ربط بنا رہے ہیں ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کا، انہوں نے کہا تھا حضرت عبد المطلب کو کہ وہ اپنے دور کے امام تھے، قائد تھے، قریش کے رہبر تھے، کہ آپ بارش مانگیے۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا جو سب سے بڑے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ آقا علیہ السلام 5 سال کے شہزادے کو لے لیا، انگلی پکڑ کے کعبۃ اللہ کے سین میں لے گئے، اور قحط کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی پشت مبارک کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو طالب سامنے کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد کیا کر رہے ہیں، اور میرے بھتیجے آقا علیہ السلام کی پشت کعبہ سے لگا دی، اور کہا حضور علیہ السلام سے کہ آپ مانگیے۔ اب آپ امام ابو نعیم کو اٹھا کے پڑھیے، طبقات ابن سعد کو پڑھیے، اور کتب سیرت کو پڑھیے۔ آقا علیہ السلام 5-6 سال کی چھوٹی عمر مبارک میں تھے جب حضرت عبد المطلب نے درخواست کی کہ قحط ہے، لوگ پریشان ہیں، مانگیے، تو میرے آقا نے بچپن کے زمانے میں دست مبارک اٹھایا اور انگلی آسمان کی طرف کر دی۔ 5-6 سال کی عمر پاک ہے، کعبے کی دیوار سے پشت مبارک لگا کے کھڑے ہیں، انگلی اوپر کر دی، اور کہتے ہیں اہل سیر کہ انگلی اٹھانے کی دیر تھی، آسمان صاف تھا، دور دور تک بادلوں کی کوئی نشانی نہ تھی، مصطفیٰ کی ایک انگشت انگلی اٹھنے کی دیر تھی، آسمان سارا بادلوں سے بھر گیا، اور موسلا دھار بارش ہوئی، اور وادی مکہ بہنے لگ گئی بارش کے ساتھ۔ وہ جو گرم ڈال، جب آقا علیہ السلام کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا اور انگشت مصطفیٰ کے صدقے سے بارش ہو گئی، تو حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام کے اس وقت چمکتے چہرے کو اپنے قصیدے میں قلم بند کیا، اور اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے 80 اشعار پہ مشتمل شان مصطفیٰ میں قصیدہ لکھا، 80 اشعار پر مشتمل۔ یہ اس قصیدے کا شعر ہے جس کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی تھا باری تعالیٰ کہ آقا علیہ السلام بچپن میں انگلی اٹھاتے تو بادل آ جاتے تھے، اب انہی کے چچا ہیں تیرے حضور پیش کر رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ امام ابن بطال نے
اس کا معنی یہ لیا اور اس کی وضاحت کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہا، عبداللہ ابن اما استسقاء عمر ابن بالعباس، فاروق اعظم کا حضرت عباس سے استسقاء بارش طلبی کرنا، فإنما هو للرحم التي كانت بينه وبين النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں اس کا کوئی اور سبب نہیں اس وسیلے کا، اس وسیلے کی بنیاد صرف وہ قرابت ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے جو مصطفیٰ اور عباس کے درمیان تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فأراد عمر ان يصلها بمراعاة حقه ويتوسل الى من امر بصلة الارحام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جو حضور کا تعلق تھا قرابت کا، اسی قرابت کو وسیلہ بنایا جائے اور اللہ بارش عطا کر دے، اس لیے لفظ تھے وَإِن يَجْعَلُوا ذَلِكَ سبب الى رحمت اللہ، حضور کے ساتھ اسی قرابت کو وسیلہ بنا کر اللہ کی رحمت طلب کی تو اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی۔ یہ پہلی شرح جو میں نے امام عسقلانی کی پہلی دی، اس کے بعد شرح ابن بطال دی، پھر حافظ ابن حجر عسقلانی سے بھی پہلے امام کرمانی ہو گزرے، حافظ ابن حجر عسقلانی سے پہلے امام کرمانی، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری، امام شمس الدین محمد بن یوسف الکرمانی، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے اسی حدیث کے تحت پھر یہی معنی لیا، انہوں نے کہا ابن بطال کا بھی حوالہ دیا، اور امام کرمانی نے بیان کیا کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث الباب کا تعلق یہ ہے، اور یہ جو قول عمر ہے کنا نتوسل الیک بنبینا، کہ ہم تیرے نبی سے توسل کرتے تھے، فرمایا وہو معنی قول ابی طالب، وہ حضرت ابو طالب کے اس قول کا معنی ہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اور رہ گیا پھر حضرت عباس بن عبد المطلب سے استسقاء کرنا، تو کہتے ہیں اس سے مراد وہی جو ان کی قرابت ہے حضور کے ساتھ نسبت، اس کو وسیلہ بنایا گیا، تو گویا ان سے استسقاء بھی حقیقت میں توسل مصطفیٰ تھا، توسل مصطفیٰ تھا۔ اب امام عسقلانی اور ان امام ابن بطال اور امام کرمانی کے بعد اب بخاری کی شرح عمدۃ القاری، عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی کی، امام بدر الدین عینی، اب وہ سنیے، اسی حدیث کے تحت امام بدر الدین عینی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی سوال ابھرتا ہے کہ باب کا عنوان اور ہے کہ امام سے سوال کیا جائے، حدیث کا مضمون اور ہے کہ امام سے سوال نہیں کر رہے بلکہ حضور کے چچا سے کہہ رہے ہیں، اسی ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی جواب یہ ہے، امام عینی بھی کہتے ہیں کہ اشارہ وہ حضور سے توسل کرنے کی جو بات سیدنا فاروق اعظم نے کی، وہ اشارہ لگتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے قول کی طرف کر رہے ہیں، جو حضور کے بچپن کے اس معجزہ کو یا ارہاس کو یا کرامت کو دیکھ کر انہوں نے قصیدے میں کہا تھا، اور وہ کہا تھا کہ استسقاء الناس الغمام فی ذلک الوقت ببرکت وجہ الکریم، اس زمانے میں حضور کے چہرے انور کے وسیلے سے لوگ بارش مانگا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس میں بھی وسیلہ عمل کا نہیں تھا، وسیلہ چہرے کا تھا، وسیلہ، اور وہ کہہ رہے ہیں وَكَانُوا مُسْتَشْفِعِينَ بِهِ، وہ حضور علیہ السلام سے شفاعت طلب کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہی معنی سوال کا ہے، گویا حضور کے چہرے سے طلب کر لینا یہ لوگوں کا سوال ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اور اس کو پھر امام سہیلی کے حوالے سے امام بدر الدین عینی نے، جو میں حوالہ آپ کو کوٹ کر چکا، وہ بچپن کا واقعہ، کعبہ کی چھت سے پشت لگا کے حضور کا انگلی اٹھانا، اس کو امام بدر الدین عینی وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَالَ ابو طالب، کیسے ابو طالب نے یہ کہا کہ یستسقى الغمام بوجهه، اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا اشارہ مدینہ پاک کے ان واقعات کی طرف ہے جب قحط میں لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے، آپ منبر پہ کھڑے ہوتے، ہاتھ اٹھاتے اور بارش ہوتی، وہ کہتے ہیں امام بدر الدین عینی کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ اشارہ مدینہ پاک کے ان واقعات کی طرف ہے، وہ تو بعد ہجرت کے بعد ہوئے، اور اس وقت ابو طالب تو زندہ نہ تھے،
تو انہوں نے کیسے اشارہ کر دیا اپنے چہرے میں؟ وہ تو فوت ہو چکے تھے حضور کی ہجرت سے پہلے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بات بعد از ہجرت کے واقعات کی طرف نہیں، ممکن ہے کہ ابو طالب اپنے قصیدے میں اشارہ کر رہے ہیں حضور کے چہرے کے وسیلے سے بارش کا آنا اس واقعے کی طرف جو حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا، جب قریش نے آ کے اپنے وقت کے امام عبد المطلب سے درخواست کی تھی بارش طلبی کی، اور وہ حضور کا بچپن تھا، وہ حضور کو لے کے کعبے میں چلے گئے تھے اور کھڑا کر دیا تھا، اور حضور کے چہرے کے صدقے سے اللہ نے بارش کی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ اشارہ بعد از ہجرت کے واقعات کی طرف نہیں، حضور کے بچپن کے اس استسقاء کی طرف کر رہے ہیں۔ تو امام بدر الدین عینی نے بھی یہی جواب دیا۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پورا معمول، پورا اصول حق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو وسیلہ اس لیے بنایا کہ وہ قرابت میں سب سے حضور کے قریب تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب ترین تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں حضرت ابو صالح کی روایت کے ساتھ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں بیان کرتے اس حدیث کی شرح میں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر ممبر پر بیٹھے تھے اور اپنے ساتھ ہی ممبر پہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو بٹھا رکھا تھا، اور ان کو بٹھا کر پہلے سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا، اللہم انا توجہنا الیک بعم نبینا، اے اللہ ہم اپنے نبی کے چچا جان کا وسیلہ دے کر تیرے حضور متوجہ ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے عرض کیا، پھر کہا حضور کے چچا جان عباس اب آپ اللہ سے بارش مانگیں۔ انہوں نے کہا اللہم قد توجہ بی القوم الیک بمکانی من نبیک، اے باری تعالی میری جو قرابت مصطفیٰ کی ذات سے ہے اس کے وسیلے سے لوگ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، لاج رکھ لے حضور سے میری نسبت کی۔ اللہ نے بارش دے دی۔ تو گویا یہ توسل بالعباس بھی حقیقت میں توسل بالمصطفیٰ تھا، کیونکہ اس توسل کی بنیاد حضرت عباس کی قرابت بالمصطفیٰ تھی، چونکہ قرابت مصطفیٰ کو بنیاد بنایا بعم نبینا، لہذا تسلسل میں یہ بھی توسل مصطفیٰ رہا ہے۔ توسل صالحین بھی ہوا، توسل مصطفیٰ بھی ہوا۔ اور پھر دیکھیے یہ جو گھڑا گیا تصور کہ حضور کے وصال کے بعد وسیلہ جائز نہیں، یہ امام عینی نے بھی رد کر دیا، انہوں نے بھی اس کا اشارہ تک نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں وفیہ من الفوائد، اس حدیث سے ثابت کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ثابت یہ ہوا استحباب الاستشفاء باہل الخیر والصلاح واہل بیت نبوہ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو حضور کی اہل بیت کے مقدس نفوس ہیں اور جو اہل خیر اور صالحین اور اولیاء ہیں، ہر زمانے میں ان کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اس حدیث نے سند دے دی، بھلے زمانے بدلتے رہیں گے، اولیاء اور صالحین جس زمانے میں بھی ہوں گے، اہل خیر اور اہل صلاح جس زمانے میں بھی ہوں گے، انہیں وسیلہ بنا کر اللہ سے مرادیں طلب کرنا ہمیشہ سنت صحابہ رہے گی اور سنت فاروق اعظم رہے گی۔ اب سنیے، اب حوالہ دے رہا ہوں ایک ایسے محدث کا جو فقیہ اور محدث ہیں، جو علامہ ابن تیمیہ کے مشرب سے ہیں، جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ علامہ ابن تیمیہ کے اسکول آف تھاٹ سے ہیں۔ ان کا نام ہے علامہ شوکانی، بہت بڑے نامور محدث۔ ان کی کتاب نیل الاوتار، نیل الاوتار، علامہ محمد بن علی الشوکانی، وہ اپنی کتاب میں باب الاستسقاء کے تحت وہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 1349، اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں، انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا فیسقون، اس کو بیان کر کے، اور وہ کہتے ہیں آگے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے واقعہ کے تحت جب دعا کی تو دعا میں یہی کہا، اللہم انہ قد توجہ بی القوم الیک لمکانی من نبیک، اے اللہ میری جو قرابت حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے اس کو وسیلہ بنایا ہے لوگوں نے، تو لاج رکھ لے، اور اللہ پاک نے اس وسیلے سے بارش عطا کر دی۔
تو علامہ شوکانی نے یہ بیان کر کے پھر سیدنا فاروق اعظم کے اس موقع پر دیے گئے خطبے کو روایت کیا ہے علامہ شوکانی نے بھی، اور کہتے ہیں کہ فخاطب الناس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم نے خطاب کیا اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرا للعباس ما یرا الولد للوالد فاقتدوا بها فاقتدوا ایها الناس برسول اللہ فی امی العباس واتخذوه وسیلۃ الی اللہ تعالی۔ علامہ شوکانی نے بھی استدلال کیا کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ حضور کے چچا کی ذات کا دامن تھام لو اور ان کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو۔ اب آپ دیکھیے علامہ شوکانی جیسے شخص جو علامہ ابن تیمیہ کے مکتب فکر کے تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث میں عمل صالح پر وسیلہ کو معصور کرنے کی بات نہیں کی، گویا اس مفروضہ عقیدے کو ہر امام اور محدث نے رد کر دیا ہے، اور اس عقیدے کی ہر ایک نے تائید کی ہے جس پر اہل سنت اول وقت سے آج کے دن تک قائم ہے۔ اور علامہ شوکانی کہتے ہیں لفظ سنیے، قال وَيُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ العباس، علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ حضرت عباس سے یہ بات ثابت ہوئی اور معلوم ہوئی استحباب الاستشفاء باہل الخیر والصلاح واہل بیت النبوہ، اہل خیر اولیاء اور صالحین اور حضور کی اہل بیت اور مقربین سے ہر دور میں ان کا وسیلہ کرنا اور ان کی شفاعت اختیار کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ یہ علامہ شوکانی نے اس بات کو کہہ دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے اس حدیث سے کیا اختیار کیا سب نے اور کیا کیا معانی لیے۔ میں نے آپ کو جتنے محدثین اور شارحین کے حوالے دیے، آپ نے دیکھا کہ کسی ایک نے بھی وصال کے بعد حضور کے توسل کا انکار نہیں کیا۔ اب کیسے کریں؟ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ انکار کیسے کریں اور کیوں کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل وصال کے بعد تو کیا، وصال کے بعد کیوں نہیں؟ بولیے جو لوگ، اس لیے کہ آقا علیہ السلام ظاہر میں سامنے نہ رہے، جن کو یہ وہم گزرتا ہے غلط وہم، اس کی بنیاد یہی ہے نا کہ وصال فرما گئے ظاہر میں سامنے نہ رہے۔ یہ بات کسی بھی امام نے اس لیے نہیں کہی، اور یہ بات سمجھنے والی اس لیے نہیں کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے، عالم بشریت میں جب پیدا بھی نہ ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس وقت بھی وسیلہ دیا جاتا تھا۔ بھئی وصال کے بعد تو حضور پیدا ہو چکے، حضور اس دنیا میں موجود ہیں، ہر شخص میرے آقا کے زیارت کے لیے گنبد خضرا میں جاتا ہے، درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ہمارے اعمال حضور کو پیش کیے جاتے ہیں، حضور ہمارے احوال کو تکتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ اب تو آقا علیہ السلام امت میں موجود ہیں، جب دنیا میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے عالم بشریت میں، اس وقت بھی حضور کا وسیلہ چلتا تھا۔ اور ارے ابھی عالم بشریت کا بھی آغاز نہ ہوا تھا، اس روئے زمین پر پہلا بشر سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تھے، تو پہلا انسان جب زمین پر آیا، ان کی خطا کی بخشش بھی وسیلہ مصطفیٰ سے ہوئی تھی۔ سنیے، ارے حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ولادت سے پہلے بلکہ عالم بشریت کے آغاز سے پہلے جب زمین پر بھی کچھ نہ تھا اور آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے، تو آپ نے جب توبہ کی تو آدم علیہ السلام پہلا فرد عالم انسانیت کا اور پہلا پیغمبر علیہ السلام، ان کی توبہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے قبول ہوئی۔ اب پہلے اور بعد کی بات ختم ہو گئی۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے، اب میں کوئی فضائل کی کتابوں سے نہیں بات کوٹ کر رہا ہوں، سنیے، میں کتب فضائل و مناقب سے کوٹ
نہیں کر رہا ہوں کہ سمجھے کوئی کسی واعظ کی بات ہے، نہیں، درس حدیث ہو رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم۔ اور حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں اس کو روایت کیا امام حاکم نے اور امام بہقی نے۔ امام حاکم نے اور امام بہقی نے اس حدیث کو کوٹ کیا، روایت کیا۔ اور روایت نہ صرف امام حاکم اور بہقی نے، بلکہ میں پہلے آپ کو پوری حوالے دے لوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، سب سے پہلے امام حاکم اس حدیث کو روایت کرنے والے، تخریج کرنے والے، اور امام بہقی تخریج کرنے والے، اور امام حاکم نے مستدرک میں، امام بہقی نے دلائل و نبوت میں، امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، اور امام طبرانی نے ہی المعجم الصغیر میں بھی، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام سبکی نے الجوہر المنظم میں، ان سب میں حدیث کو بیان کیا اور اس سے استدلال کیا، احتجاج کیا، استناد کیا، اور حدیث کو رد نہیں کیا کسی ایک نے، اس حدیث کو رد نہیں کیا۔ اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اپنی سند میں صحیح ہے۔ اب حدیث سنیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ، جب آدم علیہ السلام سے وہ واقعہ سرزد ہوا جنت میں درخت کا پھل کھانے کا، اور حبوط وارد ہوا، آپ زمین پر تشریف لے آئے، بھیجا گیا، تو نیچے آ کے جب آپ نے توبہ کی تو آپ نے عرض کیا اللہ قال یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما غفرت لی، اے باری تعالیٰ میں وسیلہ محمد مصطفیٰ سے تجھ سے اپنے واقعے کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ فقال اللہ یا آدم، اللہ پاک نے پوچھا، فرمایا اے آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلق، تو محمد کو کیسے پہچانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ابھی تک اسے دنیا میں عالم بشریت میں پیدا نہیں کیا، بھئی وہ تو آخری نبی ہوں گے، ابھی تک ان کو ظاہر نہیں کیا، تو میرے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچانتا ہے؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا قال یا رب انک لما خلقتنی بیدک، باری تعالیٰ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کر دیا، ونفخت فی من روحک، اور اپنی روح سے میرے اندر روح پھونک دی، رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فعلمت، تو میں جان گیا، انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، کہ تو اپنے سب سے بڑھ کر محبوب ترین ہستی کے بغیر کسی اور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے والا نہیں، وہ تیرا کو بڑا محبوب ہوگا، تو میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام کے التجا پر اللہ نے جواب دیا فقال اللہ تعالیٰ صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، انہ لحب الخلق الیہ، وہ ساری کائنات میں سب سے بڑا محبوب ہے میرا، قد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، میں نے تجھے معاف کر دیا اور مجھے اپنی عزت کی قسم اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سنیے، سنیے، یہ جو میں نے حدیث پڑھی یہ امام حاکم کی روایت تھی مستدرک میں صحیح الاسناد۔ اب یہی مضمون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اب امام طبرانی کی روایت پڑھ رہا ہوں، جو امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں اور المعجم الاوسط میں بیان کیا، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور اس کو امام سیوطی نے اپنی جامع الاحادیث میں بھی نقل کیا۔ اب وہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اذنب آدم الذنب الذي اذنبه رفع راسه الى العرش
فقال اسألک بحق محمد الا غفرت لی۔ آدم علیہ السلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور حضور کے اسم پاک کو عرش پہ لکھا پایا، عرض کیا باری تعالیٰ میں واسطہ محمد مصطفیٰ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اور پورا مضمون دے کر جو میں نے بیان کر دیا، پورے مضمون کے اینڈ پر اللہ پاک کا ارشاد فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ آدَمَ إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، تیری ذریت میں سے آخری نبی ہے، وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، اور ان کی امت تیری اولاد نسل میں سے آخری امت ہے، وَلَوْلَاهُ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ، اگر محمد پیدا نہ ہوتا تو بھی دنیا میں پیدا نہ ہوتا۔ یہ امام طبرانی کی روایت۔ اب بڑے لطف کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس حدیث بخاری میں علامہ ابن تیمیہ کی نقطہ نظر سے جو اختلاف کیا، یاد میں آیا نا، وہ تھا کہ وصال کے بعد ان کو توسل پہ پرابلم تھا، ایک گمان تھا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب حضور کے وصال کے بعد کی بات ہماری ان کے درمیان مختلف بھی تھی، مگر پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم نے حضور کو وسیلہ دیا جب کوئی بھی نہ تھا، اس پر علامہ ابن تیمیہ ہمارے ساتھ متفق ہو گئے، اس میں ابن تیمیہ متفق ہو گئے ہمارے ساتھ۔ اور اب میں علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ علامہ ابن تیمیہ، ان کی کتاب مجموع الفتاوی، نوٹ کر لیں، اب اس کو کوٹ کر رہا ہوں، مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ 151، علامہ ابن تیمیہ کو، وہ دونوں حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسی طرح پورا واقعہ دے کر فَأَخْبَرَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِكَ، اللہ پاک نے پھر حضرت آدم نے جب وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے بتایا کہ تیری اولاد کا سردار ہے۔ فَلَمَّا غَرَّهُمَا الشَّيْطَانُ تَابَا وَاسْتَشْفَعَا بِاسْمِ إِلَيْهِ، یہ روایت آقا علیہ السلام نے خود بیان کی، جو علامہ ابن تیمیہ کر رہے ہیں۔ طبرانی اور حاکم نے سیدنا فاروق اعظم کا بیان کیا واقعہ، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں حضور علیہ السلام کا بیان نقل کر رہے ہیں کہ آقا سے پوچھا گیا متا کنت نبیا، یا رسول اللہ آپ نبی کب سے بنے، آپ نبی کب سے بنائے گئے؟ اس پر علامہ ابن تیمیہ آقا علیہ السلام کا جواب نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب زمین بھی نہ تھی، آسمان بھی نہ تھا، کچھ نہ تھا، اس وقت بھی عرش کے ستونوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور میرا لقب خاتم الانبیاء لکھا ہوا تھا۔ یہ سارا بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ۔ اور اللہ پاک نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں آباد کیا تو انہوں نے دیکھا کہ میرا نام جنت کے ہر دروازے پر مکتوب تھا، میرا نام جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر تھا۔ ارے جنت کا ہر درخت بھی مصطفیٰ کے نام پر ہے، جنت کے ہر درخت کا پتا پتا، بوٹا بوٹا ہار ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ارے آقا علیہ السلام کی شان اقدس کی فہم میں کوتاہی کرنے والوں، عظمت مصطفیٰ کی معرفت میں کمی کرنے والوں اور حضور کے توسل کی حقیقت سے آنکھیں بند کرنے والوں، علامہ ابن تیمیہ نقل کر رہے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، یہ دو روایتیں جو دے رہا ہوں دونوں کو لکھ کر ابن تیمیہ نے رد نہیں کیا۔ میں آپ کو محدثانہ اصول بتا رہا ہوں، اختلاف ہو تو آخر پہ رد کر دیتے، رد نہیں کیا۔ اور یہ بیان کیا کہ جنت کے پتوں پہ میرا نام تھا، آقا نے فرمایا، درختوں پر میرا نام تھا، اور جنت کے خیموں پر میرا نام تھا، جنت کے قباب پر میرا نام تھا، جنت کے ابواب پر میرا نام تھا، اور آدم ابھی جسم اور روح میں تھے تب بھی میں نبی تھا۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے جب میرا نام دیکھا تو پھر میرے نام کے وسیلے سے توبہ کی، وَاسْتَشْفَعَا بِاسْمِ إِلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی میرے نام کے صدقے۔ یہ ابن تیمیہ کو میں پھر کوٹ کر رہا ہوں، حوالہ دے دیا مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ 151۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے آگے یہ روایت پھر بیان کی سیدنا فاروق اعظم والی، اور کہا کہ اللہ پاک نے جواب دیا، اے آدم نعم قد غفرت لک
وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ۔ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ نے روایت کیا کہ آدم میں نے تمہیں معاف کر دیا، وہ آپ کی نسل کے آخری نبی ہیں، اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ یہ بات کہہ کر آگے پھر ابن تیمیہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ بولیے، ابن تیمیہ پھر آگے اس کی تائید کرتے ہیں، اس واقعہ کی تائید کرتے ہیں جو آگے آ جائے گی۔ اب اس بات پر کہ ابھی آقا علیہ السلام دنیا میں نہ آئے تھے، عالم بشریت میں، تب حضور کا وسیلہ چلتا تھا، اب کیوں نہیں چلے گا؟ ارے کائنات موجود نہ تھی مگر مصطفیٰ کا وسیلہ تھا۔ کائنات کا کوئی فرد بشر موجود نہ تھا، مصطفیٰ کا نام جنت کے پتے پتے دروازے دروازے پر تھا۔ اب اس کو امام قرطبی کی حوالہ دے رہا ہوں، قرآن مجید کی آیہ کریمہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ پاک نے ہی انہیں کچھ کلمات سکھا دیے تھے کہ اے میرے آدم، قانون تو میں نے نافذ کر دیا، فیصلہ سنا دیا عدل کا، لیکن عدل کے ساتھ میرا فضل بھی ہے۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ حبوط علی الارض ہو، نیچے جائیں آپ۔ اب فضل کا تقاضا یہ ہے کہ نیچے تو جا رہے ہو مگر میں نے معاف کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بھی سمجھا کے بھیجو، تو جاتے ہوئے کلمات بھی سکھا دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے ساتھ جو سورہ بقرہ میں آیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے کچھ کلمات سکھا دیے تھے کہ اس طرح معافی مانگنا، اور آدم علیہ السلام نے اس طرح معافی مانگی تو رب نے معاف فرما دیا۔ اس میں وہ آیت تو موجود ہے جو میں پڑھ چکا، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ تو اصح قول ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور قول امام قرطبی، امام المفسرین، امام قرطبی الجامع احکام القرآن میں بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کسی ایک امام کا قول نہیں، وقالت طائفہ، ائمہ محدثین مفسرین تابعین اتباع التابعین اور ائمہ سلف صالحین کا ایک پورا طبقہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رأى مکتوباً علی ساق العرش محمد الرسول اللہ، کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے ستونوں پر حضور کا اسم پاک محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، فتشفع بذلک فہی الکلمات، اور انہوں نے پھر حضور کے اسم پاک کے وسیلے سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے معاف کر دیا، اور فرمایا امام قرطبی نے فہی الکلمات، اللہ نے جو کلمات سکھائے تھے ان میں سے یہ کلمات بھی تھے کہ میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں بھی روایت کیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی روایت کرتے ہیں امام طبرانی سے المعجم الصغیر، اور امام حاکم سے، اور امام ابو نعیم سے، اور امام بہقی سے، اور امام ابن عساکر سے، سیدنا فاروق اعظم کی روایت کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس آیت کے تحت کہ جو اللہ نے کلمات ان کے دل میں القاء کیے ان میں یہ تھا وقال اسألک بحق محمد اللہ غفرت لی، میں تیرے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے باری تعالیٰ توبہ کرتا ہوں، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ امام سیوطی نے لیا، اور پھر امام علامہ آلوسی نے بھی اس کو روایت کیا اس آیت کے تحت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کے تحت کہ جو کلمات اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے لیے سکھائے تھے ان میں سے یہ بھی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ بھی تھے کہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے فتشفع بہی، حضور کے وسیلے سے معافی مانگی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ یہ آپ نے اندازہ کیا۔ اب یہی جو عقیدہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، اب یہ لوگ عام طور پہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید پاکستان اور ہندوستان یا عالم عرب کے موجودہ دور کے کچھ علماء نے
یہ عقیدہ یہ گھڑ لیا ہے، اور روایت کو ضعیف کہنا اور یہ کہنا کہ یہ عقیدہ پہلے ائمہ میں، محدثین میں، مفسرین میں، متکلمین میں اور سلف صالحین میں یہ عقیدہ قرون اولیٰ میں موجود نہ تھا، میں اس غلط فہمی کو آج کے درس حدیث میں دور کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں، عقیدہ اسلامی پر لکھی گئی کتابیں جو ائمہ متقدمین نے لکھی تھی اس وقت سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور اس سے انحراف کرنا بدعت ہے۔ اب عقیدہ اسلامی کی سب سے پہلے زمانے کی لکھی گئی سب سے بڑی معتمد کتاب، کتاب الشریعہ امام آجری کی، اس کا درس آج بھی سعودی عرب میں مکہ مدینہ کی مساجد میں عقیدہ اسلامی پر آج بھی ہوتا ہے، اس پر درس دیا جاتا ہے عرب و عجم میں۔ وہ کتاب الشریعہ امام آجری کی، اس کتاب کی حدیث نمبر 949 اور 950، وہ 949 میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مخلوق کی تخلیق سے، دنیا کی تخلیق سے ہزارہ سال پہلے نبی تھے، اور آپ کا اسم پاک عرش اور جنت میں ہزاروں سال پہلے سے درج تھا۔ اب حدیث نمبر 950 میں امام آجری لکھتے ہیں، ابو احمد ہارون بن یوسف کی روایت، انہوں نے ابو مروان العثمانی سے روایت کیا، انہوں نے ابو عثمان بن خالد سے، عن عبد الرحمن بن ابی زناد سے انہوں نے عن ابی قال من الکلمات التي تاب اللہ بها علی آدم علیہ السلام قال، وہ کہتے ہیں جو کلمات یہ امام آجری، یاد رکھ لیں، عقیدہ اسلامی پر لکھی گئی سب سے پہلی 2-3 کتابیں جو تاریخ اسلام میں لکھی، جن پر 1200 سال تک آج تک اعتماد ہے، امام لالکائی کی اعتقاد و اہل سنہ، شرح اعتقاد اہل سنہ، اور امام آجری کی کتاب الشریعہ، عرب و عجم کا 1200 سال سے جس پر اعتماد، اس عقیدے میں وہ لکھتے ہیں کہ جو کلمات توبہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے یا القاء کیے، ان میں سے یہ تھے اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک، باری تعالیٰ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کے حق سے اور ان کی حرمت سے اور ان کے وسیلے سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے معافی عطا کر دی۔ اللہ نے پوچھا یا آدم ما یدریک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی خبر کیسے ہوئی؟ قال یا رب رفعت رأسی فرأیت مکتوبا علی عرشک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، میں نے جب نگاہ اٹھایا تیرے عرش کے ہر کنارے پر محمد مصطفیٰ کا نام تیرے نام کے ساتھ مکتوب تھا،